pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. السلام علیکم. آج میں آپ کی توجہ اس انتہائی اہم معاملے کی جانب دلوانا چاہتا ہوں جسے جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت آپ سب سے چھپایا جا رہا ہے. موجودہ حالات، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سعودی کردار، امریکی کردار، ہمارا کردار، ترکی کا کردار، افغانی کردار، انڈیا کا کردار، اسرائیل کی حرکتیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لیے معاملات ہو رہے ہیں، کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبھی ٹھیک بھی ہیں. مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا. اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادس وحید الدین تھا. اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا، جرمنی تھا، برطانیہ تھا، ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا 1923 میں جس کی مدت 100 سال کی تھی. اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی املاک ضبط کر لی گئیں. خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمے کے نتیجے میں نئے 40 ملک وجود میں آئے. یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک، جتنے براعظموں پر اس کا قبضہ تھا، اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ممالک کے نام ہیں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے. اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی، ان کی شان و شوکت تھی. ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے طاغوت کو سوچنا پڑتا تھا. مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائی گئی ترکی کے اوپر، انہوں نے ترکی کو باندھ دیا. وہ شرائط کیا تھیں ذرا سنیے. سلطان کی ذاتی املاک پر قبضہ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری. ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا. اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست تھا، پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی. ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگاہ تھی ہے اس کا نام ہے باسفورس. اس کی اہمیت نہر سویز جتنی. ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کے علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے. یہ تمام شرائط لاگو کرنے کے بعد اس معاہدے کو 100 سال کے لیے لاگو کر دیا گیا. خلافت عثمانیہ جس کا آغاز 1299 میں ہوا اور 1922 تک اس خلافت نے ایک اہم رول پلے کیا. غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی ان سے، مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناز تھا. تو 100 سال کا معاہدہ کیا گیا 1923 سے لے کر 2023 تک جس میں یہ تمام شرائط تھیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ 2023 قریب آ گیا. جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے طاغوت، یہود، ہنود، صلیبی سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہے کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. ترکی کی موجودہ لیڈرشپ طیب اردوغان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے. اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کون گیا؟ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے. فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف بیانات دیے تو سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے اس کی مذمت کی؟ صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے، طیب اردوغان. اب طاغوت کو یہ ڈر ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کہیں دوبارہ سے جوش نہ مار جائے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں، ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغاوت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی. ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں. اب آپ طیب اردوغان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا، ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا. ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے؟ یقیناً پرانا خون جوش مار رہا ہے، پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں. اور یہ چیز امریکہ کو، طاغوت کو، صلیبیوں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو، ہنود کو، سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، طاغوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپریمیسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا، حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی حماقت ہے. گزشتہ چند دنوں میں نے چند ویڈیوز امریکی